سب کے سب ریکارڈ ہو چکے ہیں اور وہ سیف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں دکھلائے جائیں گے، ہمیں بتائے جائیں گے۔ ہم جو کر کے بھول رہے ہیں وہ بھی سارا ریکارڈ موجود رہے گا اور وہ ہمارے لیے حساب کتاب کا باعث بنے گا۔ ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم وہ حساب کتاب سے بچ نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 419 میں فرماتے ہیں، بیچارہ آدمی کتنا بے بس ہے، موت اس سے نہاں، بیماریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ ہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے اور پسینہ اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کس قدر بیچارہ ہے، کس قدر مظلوم ہے، اس پر کتنا ترس آتا ہے کہ یہ اپنی موت سے جان نہیں چھڑا پاتا، یہ اتنا کمزور ہے، اتنا ناتواں ہے کہ یہ موت اس کے پیچھے ہے اور اس موت کو جانتا ہے لیکن اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا بیچارہ ہے کہ اس کے اندر، جسم میں اپنے اندر جو بیماریاں موجود ہیں، جو برائیاں موجود ہیں اس کے اندر، جو کمی بیشی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جو بن رہی ہے، وہ اس سے چھپی ہوئی ہے، یہ اپنے اندر کے بارے میں نہیں جانتا، یہ اتنا لا علم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بیچارہ اتنا بے بس ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، جو بھی اعمال انجام دے رہا ہے، وہ سب کے سب محفوظ ہو رہے ہیں، یعنی جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں سب سیف ہو رہے ہیں، سب کے سب ریکارڈ ہو چکے ہیں اور وہ سیف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں دکھلائے جائیں گے، ہمیں بتائے جائیں گے۔ ہم جو کر کے بھول رہے ہیں وہ بھی سارا ریکارڈ موجود رہے گا اور وہ ہمارے لیے حساب کتاب کا باعث بنے گا۔ ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم وہ حساب کتاب سے بچ نہیں سکتے اور اتنے بے بس ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر، اپنے اعمال پر کنٹرول نہیں کرتے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا بے بس ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم چیخ اٹھتے ہیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، پریشانیوں کے اوپر جو ہیں بل بلانے لگتے ہیں اور اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اس سے زیادہ اور کیا بے بس ہوگا کہ اس کے جسم میں اس کا ہی پسینہ اس کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اس کے اندر یہ اتنی برائیاں، اتنی گندگیاں، اتنی خامیاں ہیں، بیچارہ اس کے باوجود اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اپنے بارے میں نہ جانے کیا کیا تصور کرتا ہے۔ اگر آج کل کے دور میں ہم اس کو تھوڑا سا رکھ کر دیکھیں تو بہت نظر آتا ہے کہ انسان انتہائی خود پسند ہے، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا کمال سمجھتا ہے، وہ سیلفیاں لیتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جگہ جگہ اپنی سیلفیاں لیتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے نہ جانے کیا ہے، جبکہ اس کا صحیح آئینہ اور عکس مولا علیہ السلام ہمیں اس فرمان میں دکھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس بیچارگی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنے بیچارے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ سیلفیاں لینا بالکل پسند نہیں آئے گا، بالکل عجیب سا لگے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم خود ہیں کیا جسے ہم اتنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، ان تمام چیزوں سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ پروردگار عالم ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ چاہتا ہے، ہمیں اس ہر بات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی نافرمانی ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔